السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیصل آباد کی ایک طاقتور اور بااثر ترین مشہور زمانہ شخصیت کے بارے میں بتائیں گے، جس نے پورے فیصل آباد پر کافی عرصے تک راج کیا۔ یہ نوجوان جب بھی اپنے گھر یا ڈیرے سے باہر نکلتا تو درجنوں گن مین اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جاتے تھے۔ پورے فیصل آباد کی سیاست میں اس نوجوان کا نہایت ہی اہم کردار رہا، لیکن جب اس نوجوان نے خود سیاست میں قدم رکھا تو کس وجہ سے اسے اپنے کئی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ فیصل آباد کا بندیشہ گروپ آخر کتنا طاقتور ہے اور اس گروپ کی دشمنیوں میں کتنے افراد آج تک قتل ہو چکے ہیں؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ بندیشہ گروپ کے خوف کی وجہ سے ڈی پی او فیصل آباد نے اپنا تبادلہ کروا لیا تھا؟ فیصل آباد کے بڑے بڑے جاگیرداروں اور بڑے سیاست دانوں کو کس طرح سے بندیشہ خاندان نے ہلا کر رکھ دیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاست ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دشمنی کی اس داستان کو۔ ناظرین، اس نوجوان کا نام چودھری عبدالرحمان جٹ بندیشہ تھا۔ بندیشہ خاندان فیصل آباد کا ایک نہایت طاقتور ترین اور بااثر خاندان ہے۔ عبدالرحمان بندیشہ کی دشمنی نثار جٹ گروپ سے تب شروع ہوئی جب اس نے نثار جٹ کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد کے مشہور سیاستدان نثار جٹ نے چودھری عبدالرحمان بندیشہ کو قتل کروانے کے لیے ضلع گجرات کے ایک قبضہ گروپ کو پیسے دیے۔ یاد رہے کہ یہ قبضہ گروپ گجرات شہر میں ارائیں گروپ کے نام سے مشہور ہے۔ اس گروپ کا سربراہ پپو ارائیں تھا، جو کہ پولیس کو بہت سارے مقدمات میں مطلوب تھا، لیکن پپو ارائیں پر عبدالرحمان بندیشہ کے والد سعید احمد بندیشہ کے کافی سارے احسانات تھے، جس کی وجہ سے قتل کی بنائی گئی یہ ساری پلاننگ پپو ارائیں نے چودھری عبدالرحمان بندیشہ کے ڈیرے پر آ کر اسے بتا دی۔ دوسری طرف نثار جٹ کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ پپو ارائیں نے عبدالرحمان بندیشہ کو قتل کا سارا ماجرا سنا دیا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے نثار جٹ نے پپو ارائیں کو قتل کروانے کے لیے اپنے کچھ آدمی بھیجے اور گجرات میں پپو ارائیں کے ڈیرے پر حملہ کروایا۔ حملے کے وقت پپو ارائیں کے ڈیرے پر اس کے تقریباً 18 لوگ موجود تھے۔ نثار جٹ گروپ کے 7 لوگ قتل ہو گئے، جبکہ دوسری طرف مخالفین کی شدید فائرنگ کی وجہ سے پپو ارائیں کے 2 لوگ بھی مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد پپو ارائیں ڈیرہ سے فرار ہو گیا تھا، جبکہ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ نثار جٹ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پپو ارائیں کی فیملی کے تمام لوگوں کو اغوا کروا لیا۔ چودھری عبدالرحمان بندیشہ اور اس کے قریبی دوست بلال چیمہ نمبردار نے اس سارے واقعے کا مقدمہ پولیس میں درج کروایا، کیونکہ ان لوگوں کو علم تھا کہ پولیس اس سارے مقدمے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ عبدالرحمان بندیشہ نے اپنے تمام گارڈز اور قبضہ گروپوں کے ساتھ رابطے کیے اور پپو ارائیں کی فیملی کا سراغ ایک مخبری کے ذریعے لگوایا۔ بتایا جاتا ہے کہ نثار جٹ کا ایک کزن انہی دنوں ایس پی فیصل آباد کے عہدے پر تعینات تھا۔ عبدالرحمان بندیشہ کے کچھ آدمیوں نے ایس پی شعیب جٹ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایس پی کے گھر کے باہر تعینات 4 پولیس اہلکاروں کو پہلے اغوا کیا اور پھر یہ لوگ گھر کے اندر گھس گئے۔ اس طرح سے عبدالرحمان بندیشہ کے آدمیوں نے ایس پی کے گھر میں موجود پپو ارائیں کی اغوا کی گئی فیملی کو بازیاب کروایا۔ بعد ازاں عبدالرحمان بندیشہ نے پپو ارائیں کے سارے خاندان کو اپنی جیب سے خرچ کر کے دبئی بھجوا دیا۔ ایس پی ہاؤس میں کیے گئے حملے کے اس واقعے کے اگلے روز ہی آئی جی پنجاب مشتاق نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا لی۔ اس میٹنگ میں فیصل آباد کے ڈی پی او نے عبدالرحمان بندیشہ کو گالی دی۔ عبدالرحمان بندیشہ کو میٹنگ کے دوران گالی دینے کی خبر ایک اور ڈی پی او جن کا تعلق خانیوال سے تھا انہوں نے سنائی۔ چند روز بعد عبدالرحمان بندیشہ اور اس کا دوست بلال چیمہ ڈی پی او آفس فیصل آباد میں گئے۔ یہ لوگ جیسے ہی ڈی پی او آفس میں انٹر ہوئے تو اسی ڈی پی او نے دوبارہ سے عبدالرحمان بندیشہ کو گالی دی۔ طیش میں آ کر اس کے دوست بلال چیمہ نے ایک شیشے کا جگ اٹھا کر ڈی پی او کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے ڈی پی او شدید زخمی ہو گیا۔ یہ دونوں نوجوان ڈی پی او کو شدید زخمی کرنے کے بعد اسے کمرے میں باندھ کر واپس چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد بلال چیمہ نمبردار اور عبدالرحمان بندیشہ کے خلاف پنجاب پولیس نے دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے۔
لیکن اس کے باوجود بھی پولیس ان دونوں نوجوانوں کو گرفتار نہ کر سکی، کیونکہ عبدالرحمن بندیشہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپر بنے تمام مقدمات خارج کروا دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مقدمات ختم کروانے میں بندیشہ فیملی کے ہی ایک فرد کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جو کہ انگلینڈ میں ایک بڑا بزنس مین ہے۔ وقت گزرتا رہا اور عبدالرحمن بندیشہ اور نثار جٹ گروپ میں دشمنی طول پکڑتی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ فیصل آباد کے لوگ عبدالرحمن بندیشہ کو اپنا مسیحا سمجھتے تھے۔ عبدالرحمن نے اپنے قریبی دوست بلال چیمہ نمبردار کو تمام تر اختیارات دیے ہوئے تھے، اور یہ شخص بھی بندیشہ گروپ کی طرح لوگوں کی مدد کیا کرتا۔ بلال چیمہ نے نثار جٹ گروپ پر 3 قتلوں کے مقدمات بھی درج کروائے ہوئے تھے۔ یہ 3 قتل تب ہوئے تھے جب نثار جٹ کو ان 3 لوگوں نے ووٹ دینے سے انکار کیا تھا، اور نثار جٹ نے بدلے میں اپنے آدمی بھیج کر یہ 3 لوگ قتل کروائے۔ دوسری طرف پپو ارائیں بھی عبدالرحمن بندیشہ گروپ میں شامل ہو چکا تھا، اور اس نے مزید ایسے لوگ بھی عبدالرحمن بندیشہ گروپ میں شامل کروائے جو کہ نثار جٹ کے جانی دشمن تھے۔ لیکن پپو ارائیں کو فیصل آباد سے گجرات جاتے ہوئے 2019 میں نثار جٹ گروپ کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد عبدالرحمن بندیشہ نے پپو ارائیں کے قاتلوں کے خلاف زبردست مقدمہ لڑا اور اس قتل میں ملوث تمام افراد کو سزائے موت دلوائی۔ بتایا جاتا ہے کہ فیصل آباد پولیس نے عبدالرحمن بندیشہ کو قتل کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کی، لیکن عبدالرحمن کے تعلقات فیصل آباد کے بیوروکریٹس اور اعلیٰ افسران کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے پولیس میں بنایا جانے والا اس قتل کا منصوبہ اسے پہلے ہی بتا دیا جاتا۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ نثار جٹ کو مسلم لیگ کا ٹکٹ بھی عبدالرحمن بندیشہ نے ہی دلوایا تھا۔ مسلم لیگ نون نے چودھری الیاس جٹ اور الیاسا چونٹیا، جو کہ عبدالرحمن بندیشہ کے تایا جان تھے، ان کے کہنے پر بھی نثار جٹ کو ٹکٹ نہیں دی تھی، لیکن چودھری عبدالرحمن بندیشہ کا ایک قریبی دوست جو سعودی عرب میں سیکرٹری خزانہ کے عہدے پر تعینات تھا، اس کے آپس میں بیٹھے پاکستانی وزیر خزانہ کو عبدالرحمن بندیشہ نے اپیل کی کہ وہ نواز شریف سے کہیں کہ فیصل آباد کی قومی اسمبلی کا ٹکٹ چودھری نثار جٹ کو دیا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی مشیر خزانہ نے نواز شریف کو فون کیا۔ اس الیکشن میں نثار جٹ کو کامیابی حاصل ہوئی اور بھاری ووٹوں سے یہ جیت گیا۔ اس بڑی کامیابی کے پیچھے بھی چودھری عبدالرحمن بندیشہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس وقت نثار جٹ کے نام سے فیصل آباد کے لوگ واقف نہیں تھے۔ جب ایم این اے چودھری نثار جٹ نے چودھری عبدالرحمن بندیشہ کی عزت اور شہرت بڑھتی ہوئی دیکھی تو یہ سب کچھ اس سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے خفیہ طور پر عبدالرحمن بندیشہ کو قتل کروانے کے لیے قاتلانہ حملے کروانے شروع کر دیے، اور آخرکار اکتوبر 2019 میں عبدالرحمن بندیشہ اور چودھری نثار جٹ گروپ کے کچھ لوگوں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر شدید فائرنگ کی، اور اسی فائرنگ کی زد میں آ کر عبدالرحمن بندیشہ قتل ہو گئے۔ اس طرح سے پورے فیصل آباد میں مسیحا سمجھا جانے والا یہ نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھا، لیکن آج بھی ضلع فیصل آباد میں بندیشہ گروپ پوری طرح سے سرگرم ہے، اور عبدالرحمن بندیشہ کی بہن سدرا سعید بندیشہ سیاسی میدان میں اتر چکی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو بھی آپ خوب لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔